बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج کل ہمارے بہت سے نوجوان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی اپنی کلائی پر کالا دھاگا یا زنجیر، کڑا یا اس جیسی اور بہت ساری چیزیں جو گلے میں پہن لیتے ہیں یا ہاتھ پر باندھ لیتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کا پہننا یا باندھنا کسی غلط عقیدے پر مبنی ہے، یعنی اگر کوئی یہ سوچتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو چیز گلے میں پہن رہا ہوں یا ہاتھ پر باندھ رہا ہوں یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی، یا یہ ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان سے بچائے گی، تو اس نیت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ یہ چیز پہننا یا باندھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اس سلسلے میں واضح پیغام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، جس کا مفہوم یہی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی چیز میں طاقت ہے کہ نفع پہنچا سکے اور نہ کسی چیز میں طاقت ہے کہ نقصان سے بچا سکے۔ نفع پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نقصان سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف زینت کے طور پر پہنتا ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں مجھے فائدہ پہنچائیں گی یا نقصان سے بچائیں گی، بلکہ محض زینت کے طور پر، فیشن کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر یہ چیزیں پہن لیتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے بعض نوجوان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کے لیے باندھ لیتے ہیں یا گلے میں کوئی چیز پہن لیتے ہیں۔ اگر یہ محض زینت کے طور پر، فیشن کے طور پر استعمال کی جائیں تب بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رد المحتاج جو فتاوی، جس کو فتاوی شامیہ بھی بولتے ہیں، اس میں امام ضالعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم الرتیمہ وہی خیط کان یربط فی العنق او فی الید فی الجاہلیۃ لدفع المضرۃ عن انفسہم۔ فرماتے ہیں کہ رتیمہ، یہ رتیمہ کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے گلے کے اندر یا ہاتھ کے اندر دھاگا وغیرہ باندھ لیتے تھے یا گلے میں پہن لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ دھاگا ہمیں نقصان سے بچائے گا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور اس سے بچنا، احتراز کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین قسم کے لوگ انتہائی ناپسندیدہ ہیں، انتہائی مبغوض ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں زمانہ جاہلیت کے طریقوں کو تلاش کرے گا، جو اسلام میں زمانہ جاہلیت کے طریقے کو اختیار کرے گا، ایسا بندہ اللہ کے نظر میں انتہائی مبغوض ہے۔ تو یہ کالا دھاگا پہننے کی وجہ سے یا کوئی اور چیز گلے میں پہننے کی وجہ سے صرف زینت کے طور پر ہم اللہ کے نزدیک مبغوض بن جائیں تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے احتراز کریں۔ باہر صورت جو ہے زیب و زینت سے بچنے کے لیے، فیشن سے بچنے کے لیے جو ہے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ ہم فیشن کے طور پر ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، اور نہ ہی اس کسی غلط عقیدے کی بنیاد پر کہ یہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں یا ہمیں نقصان سے بچاتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں اس طرح کا جو ہے کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور اس سے بچیں اور جو ہے ان جیسی اور دوسری چیزوں سے بھی احتراز کریں۔